Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आपकी फरमाइश आई है कि आइडियाज जो हैं रसल्स के जो हार्म करते हैं और जो हेल्प करते हैं मैनकाइंड को उनको आपको बताया जाए. आज मैं आपको आइडियाज हेल्प का तो डिस्कस नहीं करती लेकिन मैं आपको हार्म्स का डिस्कस करती हूँ क्योंकि हमारी कंट्री में भी आजकल हार्म से चल रहा है. जो हमारी कंट्री को हार्म देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ आइडियाज उनका डिस्कस कर लेते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश स्किप करती जाऊं ताकि जल्द से जल्द हमारी वीडियो कंप्लीट हो और अगर इसके 2 पार्ट्स होंगे तो आपको इसका सेकंड पार्ट इसकी रसल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इनबॉक्स करें व्हाट्सएप पे. मेरा नंबर चैनल पर दिया गया है. आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड. हार्म पे हम पहले डिस्कस कर लेते कि क्या इंसानियत को नुकसान ज्यादा पहुंच रहा है बनस्बत फायदे के. ये आइडियाज अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं और इनका बड़ा असर होता है इफेक्टिव होते हैं. हमें बर्ट्रैंड रसल्स ने क्लेम करके ये बता दिया. उन्होंने बताया कि जनाब कुछ ऐसे केसेस होते हैं और कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनकी लाइट्स जो है वो खिलाफ चली जाती है. उनके अपने ऐसे अनपॉपुलर एसेस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है. रसल एक साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, एक रियाजीदान थे, एक मंतकी शख्स थे और इन सबसे भरकर वो एक इंसानियत के फिलोसोफर भी थे और अवार्ड मिला था उनको नोबेल प्राइज का उनकी खिदमात की वजह से जो उन्होंने इंसानियत के लिए सर अंजाम दिए थे. इसी वजह से वो समझे जाते थे कि बहुत ही जीनियस इंसान है. 20वीं सदी के, बड़ी प्यारी लाइन आ गई, 20th सेंचुरी के बंदे से हम ताल्लुक रखे हुए हैं. उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी खूबियां बता रहे हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आती है और इंसान को और बनस्बत मिस्टर रसल को भी डिस्टर्ब कर जाती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया. पहली जंग अज़ीम की बात हो रही है और इसके बाद उसने यूटिलाइज किया ऑल ऑफ हिज जीनियस. उसने इस्तेमाल किया अपनी तमाम अक्ल फहम को कि वो पाले एक बेटर और पीसफुल वे के किस तरह इंसान जिंदगी गुजारे. ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो एक रियलिस्टिक बंदा था, वो हकीकत पसंदाना शख्स था. लेकिन जंग जो थी ना मेड हिज अप्रोच इवन मोर बिटरली रियलिस्टिक. लेकिन जंग के खिलाफ ने आकर उसकी सोच को, उसकी पहुंच को मजीद तलखी के साथ हकीकत पसंदाना बना दिया. ये आजकल हमारी कंट्री के भी तो यही हालात चल रहे हैं ना. हार्म पहुंचाने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत फायदा देने वाले. अगर क्रिटिक की तरफ से देखें तो एक क्रिटिक ने उसके बारे में कहा ही इज अ हार्ड हार्टेड. वो बड़ा मजबूत मिजाज आदमी है, क्रिटिकल, बड़ा तनकीद निजार है, कास्टिक, रियलिस्टिक, सख्त किस्म का हकीकत पसंद है. हमारे मिस्टर इमरान खान की बातें कर रहे हैं जनाब. ऐसे ही वो भी हकीकत पसंद है. ये रसल को उसने कहा है. ही इज अवेयर ऑफ द डेप्थ ऑफ द इवल. वो डेप्थ से बाखबर था, बुराई की डेप्थ से बाखबर था. एंड स्टुपिडिटी, वो अहमकाना हरकतें, टू बी फाउंड इन द हार्ट ऑफ द मैन, जो कि इंसान के दिलों में पाई जाती है, हमारे मिस्टर पटवारियों के दिलों में जो पाई जाती है. नाराज ना हो गया, आज मैं बड़ी दुखी भी हूँ इस वजह से मैंने रसल का क्वेश्चन भी उठा लिया. दैट्स व्हाई ही एग्जॉस्टेड. इसी वजह से उसने अपनी भड़ास निकाली ना ही जाफर अपनी तमाम उन कोशिशों में कि वो हार्मोनाइज करे, हम आहंगी पैदा करे ह्यूमनेस के, ह्यूमननेस के अंदर एंड मटेरियल प्रोग्रेस के अंदर. वो एक हम आहंगी हमें दिखाए. रसल की तारीफ हो रही है. उसके ऐसे में आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैन का जो इंसानों को परेशान कर देते हैं, नुकसान दे देते हैं, वो कौन से ख्यालात होते हैं. उसमें रसल हमारे साथ बहस मुबाहिसा करते हुए दिखाई देते हैं कि और अपने यकीनों को एक बिलीव्स का पूरा मजमूआ हमारे सामने रख देते हैं जो कि मुहैया करता है हार्मफुल इन द पास्ट, कि जिन्होंने माजी में हमें नुकसान पहुंचाया है एंड कुड हार्म अगेन, और दोबारा हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं इफ दीज आर नॉट चेक्ड स्ट्रिक्टली. अगर इन सबको हम सख्ती से चेक ना करेंगे, हमारे पुराने सियासतदान अगर लौट आएंगे तो हमें दोबारा हार्म होगा, हमें दोबारा नुकसान होगा. बात वहां भी चल रही है और बात हमारे लेसन में भी चल रही है. दुनिया में यही चलता आ रहा है. हालांकि मैं बीमार थी लेकिन फिर भी मुझे किसी की फरमाइश पे आई है कि ये लेसन पूरा कर दें. रसल के मुताबिक जनाब इंसान की बदकिस्मती ये है कि वो दो तरीकों के होते हैं. Those which are inflected by non-human environment. वो लोग जो कि झुकाव रखते हैं उस माहौल की तरफ जो कि गैर इंसानी माहौल होता है, जैसे कि नेचर गैर इंसानी है. एंड दोज, और कुछ ऐसे लोग होते हैं which human being themselves inflict to on another.
اور جو اپنے آپ کو کچھ تو اپنے آپ کو ہیومن انوائرمنٹ نیچر کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، لائٹ دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، ہوا دیکھتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں، نیچر نان انوائرمنٹ نیچرل تھنگس، اور کچھ اپنے آپ کو دوسری چیزوں کی طرف جھکاؤ کر دیتے ہیں، کچھ انسان اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں کی طرف جھکاؤ لے جاتے ہیں۔ ہمارے رسل کے خیالات کے مطابق کہ جو ترقی ہے نا انسانیت کی، دا مس فارچونس، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہماری انسانیت نے تو ترقی کی ہے نا، بڑی ہی غلط ہے، بدقسمتی ہے ان کی یہ ترقی۔ انسان جھکاؤ کرتا ہے اور ایچ ادر ایک دوسرے کی طرف اور اپنے آپ کی طرف گریٹلی بین انکریزڈ، اور پھر زیادہ ابھار اس کا ابھرتا ہے، دین موسٹ مس فارچونز، پھر آتی ہیں بدقسمتیاں کاسٹ بائی نان ہیومنس، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ نان ہیومنس کی وجہ سے آئی ہیں، یعنی اگر ہم نے پانی ذخیرہ کر لیا ہے اور وہ پانی ہمارے لیے سیلاب بن کر آ گیا ہے تو ہماری مس فارچون بن گئی نا۔ اگر پانی آ رہا تھا، بارش آ رہی تھی، تو ہم نے دریاؤں سمندروں کے پانی کو روکا، اس سے ہماری مس فارچونز ہوگی جناب، سیلاب آ گئے۔ اگر ہم نے کچھ فیکٹریز ایجاد کر لی، ہم نے نان نیچرل انوائرمنٹ کریٹ کر لیا، تو ہماری یہ بھی انکریزڈ کر دیتی ہے مس فارچونز کو رسل کے مطابق۔ فار فیوچر، اسی لیے مستقبل کے لیے اٹ مے بی ٹیکن فار گرانٹیڈ، ہم اس کو لے سکتے ہیں ایک عطا کے طور پر، اینڈ مسٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ایولس، اور ہونی چاہیے، یہ بننی چاہیے ایک بہت بڑی برائی جو کہ انسانیت کو سمجھنی چاہیے، اور کنسیڈر آر دوز، وہ بھی سمجھے وچ دے انفلیکٹ، جو مسلط کر دیتے ہیں اپون ایچ ادر، دوسروں کے اوپر، جو اس برائی کو، اس ایول کو، اس امپورٹنٹ ایول کو مسلط کر دیتے ہیں تھرو سٹوپڈیٹی، اپنی بیوقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے، اینڈ ملاوینس آف بوتھ، اور وہ کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں دونوں سے، یعنی دونوں چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کچھ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی سمیٹ لو ہمارا فائدہ دے گا، کچھ کہتا ہے پانی مت سمیٹو ہمیں سیلاب آ جائے گا۔ یہ ڈیم وغیرہ کے مسئلے بھی تو چل رہے ہیں نا، ان اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے چل رہے ہیں نا۔ اچھے طریقے سے اگر آپ اچھی چیز سیو کرو گے تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر غلط میٹیریل لگا دو گے تو وہ پانی بہ کے باہر آئے گا نا، سیلاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ہماری اپنی اسٹوپڈیٹی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ہمیں مزید تجویز پیش کرتے ہیں کہ یہ جو خیالات ہیں ایتھیکلی نیوٹرل، ہمارے جو خیالات اخلاقی ہونے چاہیے نا، وہ غیر جانبدار ہونے چاہیے، ہم نے کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی انسان کا پیشنس ہے، یہی اس کا صبر ہے جو کہ بنا دیتا ہے انہیں اچھا بھی اور برا بھی۔ صبر انسان کو کبھی اچھا بنا دیتا ہے اور کبھی صبر انسان کو دوبارہ وہ بدلہ لینے پہ اکسا دیتا ہے۔ رسل سوچتے ہیں کہ عام طور پر یہ جو صبر ہوتا ہے نا، ریونز آئیڈیاز، ہم صبر سے اپنے آئیڈیاز کو برباد کر دیتے ہیں۔ برا جو ہوتی ہے ایول پیشنس، برا پیشنس ہمارے اندر آ جاتا ہے، کریٹڈ فالس irrational beliefs، تو ہمارے اندر غلط یقین پیدا ہو جاتے ہیں، غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے صبر کے بارے میں تاثرات دیکھ لیں، ہمیں تو کہا جاتا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، اور مسٹر رسل کے یہاں پر ہمارے مسلموں سے ذرا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ وہ جو غلط صبر ہوتا ہے وہ ہمارے اندر غلط عقائد کو جنم دیتا ہے، غلط خیالات کو جنم دیتا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بھئی اتنا برداشت کرو جتنی آپ نے ہمت ہے، اپنی ہمت سے زیادہ برداشت مت کریں کہ آپ اس کو برداشت کریں گے تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آ جائے گی۔ اب دیر جناب آؤٹ لیٹ، جب ان کا آؤٹ لیٹ نکلتا ہے تو غلط خیالات اور غلط واقعات ہو جاتے ہیں۔ اب یہ غلط پیشنس جو ہوتے ہیں نا، بھیس بدل دیتے ہیں ہمارے اندر غلط ارادوں کا، غلط عقیدوں کا، غلط یقینوں کا، غلط پیشنس اور غلط یقین، اور اس طرح سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے اور تباہی ہو جاتی ہے انسانیت کی۔ ایک مثال دیکھ لیتے ہیں جناب، اس دس نوشن، اسی طرح سے نوشن ہوتے ہیں قواعد، ان قواعد کے ذریعے ایک مثال جو انہوں نے ہمیں دیتی ہیں وہ اب دیتے ہیں کہ یہ جو سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشنز ہوتی ہے جناب، نفسیاتی طور پر جو ہمیں بتائی جاتی ہے کچھ تشریحات، کہ جناب یہ جو ایٹیٹیوڈس آف دا موبز ہے، موبز ہجوم کا جو رویہ ہے ڈیورنگ دا ڈیز، دن کے دوران آف دا اسپینش انکوزیشن، اسپینش انکوزیشن ہوئی تھی تو اس وقت ہجوم کا رویہ کیا تھا۔ اب یہ مسٹر عمران خان کی اگر انکوزیشن ہونے جا رہی ہے تو اب ہجوم کا رویہ کیا ہے، یہ ہماری سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن ہے۔ بعض اوقات ہمیں جو کہتے ہیں جناب مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہوگی، مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو بگاؤ بگاؤ یہاں سے، ہاں، کیونکہ ہمارے نفسیات ایسی بن چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں چونی کی چیز ہمیں ملک میں چونی کی مل جائے، یہ نہیں پتا کہ ہمیں قرضہ اس پر کتنے کروڑوں کا دینا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے موبس کا ایک ایٹیٹیوڈس ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ سوال ادھر بھی جا رہا ہے کیونکہ سیاسی حالات بھی ایسے ہی چل رہے ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم، اسی وقت پر یہ دیکھتے ہیں جناب ہیریٹکس جو ہوتے ہیں
کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں نا، جو بے یقینے سے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اگر چلے جاتے ہیں، نان بلیورز جو کسی بھی اسلام پر، کرسچینٹی پر، کسی بھی ہندو سکھ عقیدہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ زندہ جلا دیے جاتے تھے کہ یہ حق ہے جناب، حق کا عقیدہ ہے ہمارا۔ نان بلیورز میں کوئی بندہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو رسل کے مطابق۔ یہ اسی لیے ہوتا تھا کہ ان کے اندر کرول امپلس موجود ہوتی تھی جناب، ظلم ان کے اندر ایک گھسا ہوتا تھا، وہ اسی لیے بغیر کسی ترس کے اس بندے کو زندہ جلا دینا، ایک بندے پہ ترس بھی تو آتا ہے نا، وہ کہتے تھے جی حق ہے۔ یاد ہے آپ نے وہ سیمس سینی کی وہ پڑھی ہوئے گی نا پوئم، جس کے اندر وہ دھرتی ماتا کی گود میں اس کو زندہ جلا دیتے ہیں، ماتا کا دولہا بن جا تو جا کے، یہ کرول امپلس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ واچنگ دا اسٹرگلس، پھر ہمیں جناب کوشش کی جاتی ہے، ہم جدوجہد کرتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کی کہ آدمی کی زندگی اس کے ساتھ زندہ جلائی جا رہی ہے، تو ہمارے اندر ایک وہ آ جاتا ہے نا، زندہ شخص کو جلائیں گے تو ایک کرولٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ رسل سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑی امپلس ہے اور اس میں انوالو ہے ان لوگوں کی رائے جو کہ وار کو پسند کرتے ہیں۔ رسل کہتے ہیں پیپل ہو آر وگوریس، جو طاقتور ہوتے ہیں، بروٹل وحشی ہوتے ہیں، often find wars enjoyable، وہ کہتے ہیں بھئی جنگیں بڑی انجوائبل ہوتی ہیں، جنگ سے بڑا مزہ آتا ہے، provided that it is a victorious war، اور ان کو یہ مہیا کیا جاتا ہے کہ آپ کی فتح کی جنگ ہے، and there is not much interference، اور یہاں پر زیادہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے with rape and plunder، سے جاؤ جا کے عورتوں کی عزتیں لوٹو اور جاؤ جا کے وہاں سے مال غنیمت لوٹو، اس میں سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بھئی جنگ اور جو ہوتا ہے نا عشق میں سب کچھ جائز ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ بات چل رہی ہے۔ رسل کے آئیڈیاز کچھ ڈفرنٹ ہی آ رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، وہ ہماری سوچ کو چینج کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ وہ جنگ کی بات کر رہا تھا نا، جنگ کے دنوں میں تباہی بھی تو اس پہ کتنی مچی تھی۔ اس کا یقین ہے کہ انسان کے اندر سے جو بھی کچھ تخمینے باہر نکلتے ہیں، جو بھی ایویلویشن ہوتی ہے، جو بھی اس کے جانچ پڑتال باہر انوالو ہوتی ہے، تو اسی لیے ابتدائی طور پر وہ ایک امپلس بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس میں تسلسل آ جاتا ہے، اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا بے صبرا پن بھی آ جاتا ہے۔ اور کس کا امپلس؟ نبض ہوتی ہے، نبض دھک 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 کرتی ہے، ظلم اس کے اندر دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، اور وحشی پن بھی اس کے اندر دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا ایویلویشن ہی ایسے بنا ہے، اسی وجہ سے وہ جنگلی اور وحشی ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کی بات سن لے، اب وہ بدل چکا ہے، سویلائزڈ مین بن چکا ہے، اور اس کا یہ جو تسلسل تھا اس نے بھیس بدل لیا ہے مختلف قائد کے تحت اور مختلف یقین، مختلف خیالات کے تحت۔ وہ مثال دیتا ہے ہمیں پہلی اپوزیشنز کی، جو پہلی اپوزیشنز ہوتی تھے، یوز آف اینستھیسیسٹک فار ویمنس، کہ پہلی جو ڈاکٹریں ہوتی تھیں عورتوں کو بے ہوشی کی دوائی دے دیتی تھی آپریشن کے دوران، بھائی دباؤ ان کو، نہ کٹ کی سمجھ آئے نہ کچھ، ان کو سلاؤ نیند کی آغوش میں، اور بعد میں ان پہ آپریشن کرو، بعد میں وہ ہوش میں ہی نہیں آتی تھی بعض اوقات۔ رسل نے سوچا کہ یہ واقعی وجہ تھی اس کے پیچھے کہ دس بلیوز از مینز انبورن کرولٹی، کہ انسان کے اندر ہوش و خواص ختم ہو جاتے تھے۔ یعنی بے ہوش ماں سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے کہ ماں کو ہوش و خواص نہیں تھے، تو بچہ جو پیدا ہوا وہ بھی بے ہوش ہی پیدا ہوا، ظلم کے تحت پیدا ہوا، کرولٹی کے تحت پیدا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈوگ، ایک کتا، ایک بیوی اور ایک والنٹ ٹری کو اگر دیکھ لیں، کسی بھی سخت اخروٹ کے ٹری کو کہہ رہے ہیں، اینڈ مور یو بیٹ دیم، جتنا آپ انہیں مارو گے، دے بیٹر دے بی، اور اتنے ہی یہ بہتر ہوں گے۔ اللہ علیہ صاحب نے، آپ نے ہمارے شوہروں کو کیا پڑھا دیا کہ بیگموں کو، کتوں کو اور ان والنٹ کے ٹریز کو جتنا پھینٹو گے اتنے ہی یہ بہتر ہوں گے۔ رسل کا ایک اور سخت آئیڈیا، ایک اور ایگزامپل انہوں نے دی جناب، یہ کہ جو ظلم ہوتا ہے نا، کہ ظلم کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ دیوانگی کی طرف، مجنونیت کی طرف ہوتا ہے۔ لوگ پرزیوم کر لیتے ہیں، لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ it is the whole to some evil spirits۔ اچھا ہے جناب، اپنے اندر کچھ برائیوں کو جمع رکھو، کیونکہ انسان کو بنا دیتی ہیں
man made पागल, and when a mad man is beaten the pain, अगर एक दीवाना दर्द में किसी को मारता है, is felt तो महसूस किया जाता है by the evil spirits के उसके अंदर बुरी रूह ने जन्म लिया था। गुस्से में आके इंसान तशद्दुद पे उतरता है ना, तो मैन मेड हो जाता है क्योंकि बुरी रूह उसे उस तरफ मायल कर देती है, क्योंकि बेहोश माँ से वो पैदा हुआ था, कॉन्शियस उसमें था कोई नहीं, सख्ती से उसने जन्म लिया। रसल का कहना है कि इन परस्यूट ऑफ दिस ओपिनियंस, इन तमाम राय को पेश करने के साथ, ल्यूनेटिक्स वर ट्रीटेड, ये जो दीवाने होते हैं उनके साथ सलूक किया जाना था, ऑफ ईयर्स ऑन द एंड, मुख्तलिफ सालों के अख्ताम पर, विद सिस्टमेटिक, ये बड़े जनाब सिस्टम के साथ उनकी तरफ सलूक किया जाए, एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, और उनके साथ ये सलूक किया जाए कि वो कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाएं, तो उनके अंदर ज़मीर भी हो। एक तो दीवाने हैं, दीवानों को ऐसा सलूक किया जाए कई सालों के एहतमाम से कि वो निज़ाम के साथ एक रेगुलरिटी के साथ चलें, और फिर बाज़मीर ब्रुएलिटी के साथ चलें। वहशी तो हैं, लेकिन बड़े ज़मीर वाले वहशी हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।